اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست کا ایک سوال آیا ہے، جس میں ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ یہ احمد نقشبندی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ خالی یہ سیسی ہے، یہ پیٹ میں ڈالنے کی ضرورت ہے، نابی میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سوری، میں اس میں ٹائم خراب کرنا نہیں چاہتا۔ اگر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا، غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، بدبخت کو معلوم نہیں ہے منکر نکیر کون ہے؟ تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہے؟ یہ عبد القادر جیلانی کے لیے منکر نکیر کے سوالات کو کہتا ہے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ اس بے وقوف کو نہ توحید معلوم ہے نہ رب کی عظمت معلوم ہے۔ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے، چلیے خیر، آپ لوگ اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ہمارے بریلوی فرقے کے جو مولوی صاحب ہیں احمد نقشبندی، آپ کو تو معلوم ہی ہے وہ کہ کامیڈین کے نام سے مشہور ہے، کامیڈی ملا، کامیڈی مولانا۔ اور یہ صاحب ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ان کا بھی کچھ نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، حافظ جاوید عثمان ربانی انتقال ہو گیا بیچاروں کا۔ انہوں نے بھی پھر اس کا جواب دیا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمارے جو توحید کے ماننے والے علماء ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کا بھی ذہن کھلے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو شرک پھیل رہا ہے دنیا میں، اس کے خلاف ہم کو لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے؟ ہم کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ضرور اٹھانی چاہیے بھائی، بالکل۔ دو لفظوں میں تو جواب یہ ہے کہ جہاں کہیں برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دو، نہ مٹا سکو تو کم سے کم زبان سے بولو، مخالفت کرو اس کی۔ اتنا بھی پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے آپ کے پاس تو وہ جگہ چھوڑ دو۔ میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوں، بلکہ 4 کیٹیگریز بتاتا ہوں کہ ایک مومن اور مسلم جس جگہ پہ رہتا ہے اس کے گھر کے سامنے کا ایریا بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ نہ صرف گھر، یعنی نہ صرف میرا اپنا کیریکٹر، بلکہ میں اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہوں کہ کوئی گندگی نہ ہو، ہماری گلی میں کوئی ایسی بے حیا عورت نہ رہے، ہماری گلی میں کوئی ایسا آوارہ قسم کا لونڈا نہ رہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہو، کوئی چور ہو، ہماری گلی میں جو ہے کوئی پٹاخے بنانے والی فیکٹری نہ ہو جہاں بارود بھرا ہوا ہے، اگر اس کے گھر میں آگ لگے گی تو اطراف کے گھر بھی جل جائیں گے۔ تو ایک مومن اور مسلم یہ ہوتا ہے کہ وہ گندگی کو اپنے پاس سے بھی جو ہے قریب آنے نہیں دیتا اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہے۔ دوسری کوالٹی یہ ہے کہ اگر وہاں پر گندگی پہلے سے موجود ہے یا آپ کے ہوتے ہوئے بھی گندگی کام کر رہی ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دینا چاہیے آپ کو، لڑکے۔ پہلے تو دعوت دینا چاہیے برے لوگوں کو تاکہ وہ بھی اچھے ہو جائیں۔ اگر وہ نہیں ہو رہے اچھے، ایک برائی پہلے سے موجود ہے، آپ وہ گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، یعنی آپ دنیا میں آنکھ کھولے ہیں، برائی پہلے سے چلی آ رہی تھی اس خاندان میں، شرک چلا آ رہا تھا، تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ یہ نہ کر سکو تو زبان سے بولو، ہاتھ سے نہ مٹا سکو تو زبان سے بولو۔ زبان سے بھی نہیں بول رہے ہیں اور گندگی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ مومن ہیں نہ مسلم ہیں۔ ھذا اضعف الایمان کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس وقت، او کما قال علیہ السلام، جس طرح آپ نے کہا ہوگا۔ اتنا سمپل فارمولہ ہے یہ۔ ایک یعنی آپ کے گھر کے سامنے بالکل ایسی کچرا کنڈی ہے جہاں پورا محلہ لا کے گندگی ڈال رہا ہو، حد سے زیادہ بدبو ہے، بیکٹیریا ہے، اور آپ کے بچے اس میں کھیل رہے ہیں، آپ گاڑی بھی اسی کچرے میں پارک کرتے ہیں، وہیں کرسیاں ڈال کے بیٹھتے ہیں،
تو آپ بھی ویسے ہی ہیں، آپ کے ساتھ روز آ کے بیٹھنے والے بھی ویسے ہی ہیں۔ اب اس کو اخلاقی میدان میں لا کے دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلی اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے اسی ٹائپ کے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی غیبت، اس کی گالی، اس کی جو ہے گندے الفاظ، گندی گالیاں، غیبت، تہمت اور فضول کی بکواس جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی فلسطین اور اسرائیل پہ بات ہو رہی ہے، کبھی کشمیر کا مسئلہ ہے، کبھی وہ یو پی کا مسئلہ ہے، کبھی یعنی آپ کا نہ کوئی لینا دینا، نہ آپ کا کوئی اس میں کوئی کام، نہ آپ کی کوئی ایکسپرٹیز اس میں، بس یوٹیوب دیکھ لے کے آتا ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے یہ بکواس کرتا۔ میں کوشش کروں گا شارٹ کٹ میں بات کو ختم کر دینے کی۔ یہ ٹوٹل مسئلہ شرک اور توحید کا ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کے شرک پھیلا رہا ہے، دوسرا آدمی جو ہے ربانی صاحب جو ہے شرک کے بارے میں کچھ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ دو مخالف مرغے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، دو بکرے ہیں جو ایک دوسرے کی کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی سیدھی بات ہے، ایک آدمی بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بول لیجیے آپ کچھ بھی، کہ وہ ان کی قبر میں فرشتے آئے اور من ربو کا پوچھا تو آپ نے کہا تم کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، تم کو یہ نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے، پھر میرے ایک سوال کا جواب دو، بڑی 13-14 منٹ کی ویڈیو ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال بھی کیا، پھر وہ سارے فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان تمام فرشتوں کو بلائیے، آپ مجھ سے معافی مانگنے لگائیے، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس۔ پھر انہوں نے کہا آخر کار یہ ہے کہ اب ان سے کہو میں اسی وقت معاف کروں گا جب یہ وعدہ کریں مجھ سے کہ قیامت تک، صبح قیامت تک، کہا یہ لفظ، میرے تمام مریدین سے سوال نہیں کرنا، پوچھو بھی تو ہلکے پھلکے سوالات کر لینا۔ تو پھر سوالات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے مرید ہو گئے تو سیدھا جنتی ہیں وہ لوگ، ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ قانون، یہ قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، صحابہ اکرام کی محنت، یہ سب عام لوگوں کے لیے ہے بھائی۔ آپ کے مطابق، آپ کی باتوں کے مطابق تو غوث اعظم کی ماننے والے، وہ کیٹیگری والے، ان کو تو نہ کوئی سوال جواب ہے، نہ ان کے لیے قرآن ہے، نہ ان کے لیے اسلام ہے، نہ ان کے لیے ایمان ہے، نہ ان کے لیے دعوت ہے، نہ ان کے لیے اخلاص ہے، نہ ان کے لیے محبت ہے، نہ ان کے لیے حقوق ہے، نہ ان کے لیے کوئی قانون ہے، نہ کوئی ان کے لیے شرع ہے، نہ کوئی ان کے لیے فقہ ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں خواہ کے؟ آپ سیدھا یہ بولیے کہ بھائی جو غوث اعظم کا مرید ہے اس کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں ہے، انہیں رضی اللہ عنہم بھی بولتے، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی بولتے ہیں لوگ۔ تو اس سے ٹوٹل سیناریو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ احمد نقشبندی صاحب کے پاس کوئی وحی آتی ہے، جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک نیا قرآن شروع ہوا ہے جس میں محمد رسول اللہ کو ہم نے موسیٰ کے، عیسیٰ کے، ہارون کے، نوح کے، لوط کے سارے قصے ابراہیم کے سنائے تھے۔ اب آپ کو یہاں پر احمد نقشبندی صاحب، ہم آپ کو شیخ عبد القادر کے اور خواجہ کے، یوسف بابا، شریف بابا کے اور رحمت آباد کی درگاہ کے یہ سارے واقعات ہم سنا رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو بتا دیجئے۔ محمد کے دور میں جتنی تکلیفیں صحابہ نے اٹھائی تھی، آپ لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سیدھا غوث اعظم کے مرید بن جائیے، ان کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، کسی پیر کے ہاتھ پہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی بن جائیے، آپ کا بیڑا پار ہے۔ بس اتنی سی دعوت دیجئے نا بھائی۔ تو یہ تو ہو گئی بات۔ اب ربانی صاحب کو میں کیا کہوں، بیچارے اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے، میں انہی کے ساتھ مخاطب ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ہم کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ان کے بارے میں کیا ضرورت ہے؟ بے شک مخالفت کرنا چاہیے، نبی کے خلاف لوگ کارروائی کر رہے ہیں، قرآن جلا رہے ہیں، ہماری بچیاں جو ہے غیروں سے شادی کر رہی ہیں، ہم کو لو جہاد میں پھنسایا جا رہا ہے، سودی کاروبار بوم پہ جا رہا ہے، حرام کی کمائی چل رہی ہے، بہت سارے سبجیکٹس ہیں نا کام کرنے کے لیے۔ قرآن کی دعوت تو پتہ نہیں کہاں دھول مٹی کچرے میں پڑی ہوئی ہے، جو کہ اصل مشن ہے نبی کا۔ اگر وہ دعوت کا حصہ ہم صحیح طریقے سے نبھاتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ تو کم سے کم ہماری زندگی کا ایک 25% حصہ علم سیکھنے میں لگانا چاہیے، 25% اس پہ عمل کرنے میں لگانا چاہیے،
25% اس کو دعوت دینے میں لگانا چاہیے، آخری کا 25% قانون نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ جو بات سیدھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی وہ ڈنڈے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمپل لاجک ہے۔ ان کو آپ اس لیے چھیڑ رہے ہیں، اسی لیے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ بندہ حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، حیدرآباد میں ان کے ویڈیو زیادہ چلتے ہیں۔ اب وہ ہمارے حیدرآباد، بنگلور، انڈیا بول دیجیے آپ، زیادہ سے زیادہ انڈیا ہے کتنا پورے ورلڈ میں، اس میں سے حیدرآباد کتنا ہے؟ اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پوری دنیا میں نبی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے پورا گھوم پھر کے آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کس اسٹائل میں دعوت دینے کا حکم دیا تھا، وہ اسٹائل اپنا لیجئے۔ وہ سب سے بڑی سنت ہے محمد رسول اللہ کی کہ بلغوا انی ولو آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا کہ بھائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر۔ تو جب کوئی بندہ آپ تأمرون بالمعروف کرنے کے بعد منکر کہتے ہیں وہ بات کو جو اندر سے انسان کی سمجھ میں آ جائے، معروف وہ جو پہلے سے ہر انسان کو پتہ ہے، اسی بات کا حکم دینا ہے، اسی سے منع کرنا ہے۔ یدعون الی الخیر وہ الگ چیز ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا وہ الگ چیز ہے۔ لیکن گھوم پھر کے بات تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے، بچوں کو پازیٹیو سکھانے کے بعد تھوڑا سا نگیٹو بھی بتانا چاہیے، لیکن اس طرح کا نگیٹو۔ پھر آپ کے سوال میں یہ بھی بات تھی کہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کیوں نہیں کروں، تو میرے خیال میں آپ سورہ بقرہ کی 20، 25 سے لے کے 30 تک پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو بیچ میں 26، شاید 26 نمبر کی آیت میں مل جائے گا، آخری ٹکڑا ہے وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ گمراہ بھی ان کو کرتا ہے جو پہلے سے اندر سے گندے ہیں، فاسق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی خیال میں کام کر رہے تھے کہ میں کوشش کروں گا کہ بندہ ہدایت پہ آ جائے، اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا ہے کہ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ۔ دیکھیے جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ مَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ اللہ ہی اس کو ہدایت دینا نہیں چاہ رہا ہے۔ اور پھر ہدایت کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی و رحمہ۔ یہ تو 1400 سال سے ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری کے طور پہ دی تھی کہ یہ ہدایت تم لوگوں تک پہنچاؤ، یہ ہدایت محفوظ ہے۔ جس طرح ہمیشہ نبی آتے رہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تو اب تمہارا کام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن میں رسول سے پوچھوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو آخری نبی بنایا تھا، قرآن کو محفوظ کر دیا تھا، آپ کے بعد کس کو آپ نے دیا، انہوں نے کس کو دیا، پھر انہوں نے کس کو دیا، انہوں نے کس کو دیا۔ یہ بات رکی کہاں سے، خراب کہاں سے ہوئی؟ پھر بیچ میں ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سارے ٹینشن چھوڑیے، جو کام اللہ نے آپ کو سونپا ہے وہ کیجئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت کے لیے ہی میں نے پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعوت دینا ہی اصل عبادت ہے۔ آپ لوگوں کو قرآن کا انٹروڈکشن دے دیجئے، بچے کو بتا دیجئے کہ بیٹا یہ کالج میں ایڈمیشن لینے میں کیا فیسلٹیز ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ سمجھا دیجئے۔ آپ پوری بک لے کے بیٹھیں گے، آپ نہیں پڑھا سکتے، سلولی پڑھائیے اس کو، لیکن ایک ٹائم پہ اگر بات کو سمجھانا ہے تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ تو ہدایت کی دعا کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ بات کی ہے، اور بارہا یہ سمجھایا ہے کہ نبی آپ ٹینشن مت لیجئے، ہدایت کی دعا ہم سے مت کیجئے۔ روایتوں میں کہیں ہے کہ بھئی وہ 2 عمر تھے، ایک ابو جہل، ایک عمر بن خطاب، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اسپیشلی کہ 2 پاورفل شخصیتیں ہیں، کم از کم ان کا بھی نام عمر تھا، ان کا بھی نام عمر تھا، تو یہ 2 عمر میں سے ایک عمر اسلام کے حوالے کر دے تاکہ ہماری طاقت تھوڑی سی بڑھ جائے۔ تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دونوں میں سے بھی دیکھیے آپ، ایک کو اللہ نے ریجیکٹ کیا، ایک کو سلیکٹ کیا۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ عمر بن خطاب کو ہی ہدایت دے دے، تو اللہ پہ چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جانتے ہیں دل کا حال۔ اگر اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتے، جیسے کہ سورہ توبہ میں بتایا
لو استغفر لہم 70 مرہ واللہ لا یستغفر، اے محمد اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے یا ہدایت کی دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا بھائی. وہ اندر سے کمینے ہیں، وہ اندر سے ایسے ہٹ دھرم ہیں. تو اب میرا ٹائم، آپ کا ٹائم دیکھیے، ان کا ٹائم. اب ہمارے مولانا کی میں بات کروں گا، وہ تو قابل ذکر ہی نہیں ہے وہ چھچورا. اب یہ ربانی صاحب حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور بڑے وہ بھی رہے ہیں مفتی. تو انہوں نے ایک بیچ میں ایک بات کہی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں کوئی نمبر نہیں سنا رہا ہوں. یعنی انڈائریکٹلی آپ یہ تانا دینا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اور ان لوگوں کو جو قرآن کی سورت کا نمبر اور آیت کا نمبر بول کے قرآن کی آیت سناتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں. تو وہاں آپ نے تانا بھی دے دیا، کوئی میں نمبر نہیں سنا رہا ہوں، پوری آیت تلاوت کر کے بتا رہا ہوں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، یہ کیسے عالم ہیں، یہ کیسے حافظ ہیں جس کو ابھی تک قرات اور تلاوت کا مطلب نہیں معلوم. بھائی صاحب تلاوت فالو کرنے کو کہتے ہیں، فالو کرنے کے خیال سے کوئی بات کو غور کرنے کو کہتے ہیں، بولنے کو تلاوت نہیں کہتے. یہ غلط مفہوم ہمارے پاس پھیلا ہوا ہے. قرات ہے، ہم تو قرات کو گانا گانا سمجھتے ہیں، قرآن کو گا کے پیش کرنے کو قرات کہتے ہیں. قرات اقرا سے بنا ہوا لفظ ہے، قرأ، قاری، یقرؤ. بس اتنی سی بات ہے. کیا کہوں، دیکھیے 16 منٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ میں اپنے لیے کروں، دوسروں کے لیے کروں، کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پاورز مجھے دیے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں. میں تو صرف اتنی بات کر سکتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ایسا راستہ دکھائیے جو استقامت والا ہو اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہو. بس میرے بھائی، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میں باقی کی باتیں وائس میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.